اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، یعنی کیا کیا شرائط عائد ہوتی ہیں، کون کون شخص کیسا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو، ہم اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا چکے ہیں۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، ذرا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ 3 اقسام کے جانور ہیں: اونٹ، گائے اور بکرا۔ اب اونٹ سے مراد اونٹ بھی ہے، اونٹنی بھی ہے، گائے سے مراد گائے بھی، بیل بھی، بھینسا وغیرہ۔ اچھا، اسی طریقے سے بکرے سے مراد بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ، یہ تمام کے تمام، مینڈھا، یہ تمام کے تمام شامل ہے۔ اچھا، اونٹ کے لیے منیمم 5 سال کا ہونا شرط ہے، اور گائے کے لیے منیمم کم از کم 2 سال کا ہونا شرط ہے، اور بکرے کے لیے کم از کم 1 سال کا ہونا، بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ، اس کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے کم از کم۔ ہاں، دمبے کے لیے یہ ہے، بھیڑ کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہے لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر یہ بات بھی مجھے عرض کرنی ہے کہ وہ کون سے عیوب ہیں کہ جو عیب قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو قربانی نہیں ہوگی، اور کون سی ایسی چیزیں جو پائی جائے اس کے باوجود قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ ایک تو ناظرین، اس کو بالکل میں اصولی طور پر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ نمبر 1، آسان انداز میں، کیونکہ آپ سب لوگ پلان کر رہے ہوں گے قربانی کے جانور لینا ہے، کیسا ہو کیسا نہ ہو، پھر دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ عیب دار ہو تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ اس میں کیسا عیب ہے۔ اچھا جی، عیب ہے تو کتنا عیب ہو تو چل جائے گا، کتنا عیب ہو تو نہیں چلے گا، تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کانا، یعنی جانور کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، صحیح چل پھر نہ سکتا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بیماری اتنی زیادہ ہے کہ بالکل بیمار لگ رہا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور لاغر اتنا ہو، نمبر 4، اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، تو ناظرین اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو اندھا جانور ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ خارش زدہ، اتنا خارش زدہ جانور ہو کہ بالکل کمزور ہو چکا ہو، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، دیکھنے سے ہی لگ جائے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، خارش زدہ جانور ہے لیکن فربہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سینگ کسی کے، اگر کسی جانور کے سرے سے ہے ہی نہیں، سین ہے ہی نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینگ نہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ کسی نے اوپر سے کاٹے ہیں، ناظرین کاٹنا یا نہ کاٹنا یہ صحیح ہے یا نہیں ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن سینگ کسی نے اوپر سے کاٹے ہیں تو پھر قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ جڑ سے کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے، اور سینگوں کو جڑ سے کاٹنا ناظرین یہ جانوروں کو تکلیف دینا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ناظرین، اس میں جانور ایک عجیب و غریب طریقے سے اس کے سینگوں کو کوئی آلہ ہے، انسٹرومنٹ، اسے گرم کر کے سینگوں کو جو ہے کاٹا جا رہا ہے۔ جانور کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، اس کے دماغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، یعنی بالکل پاگل جانور ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب جس کے دانت بالکل ہی نہیں، کھا نہ سکتا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب ناظرین،
جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات موجود ہوں اسی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب جو اعضاء بعض اوقات کٹے ہوئے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دم کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، کوئی عضو کٹا ہوا ہے، تو اس میں ایک اصول ملاحظہ فرما لیں، سماعت فرما لیں، بڑا آسان ہے۔ کوئی بھی عضو، ہاتھ ہے یعنی پاؤں ہے، یعنی دم ہے یا کان ہے، کوئی بھی عضو ہو، اگر 1/3 یا اس سے کم کٹے ہوئے ہیں یا عیبدار ہیں تو قربانی جائز ہے۔ 1/3 سے زیادہ اگر وہ عضو کٹا ہوا ہے یا خراب ہے تو وہ قربانی پھر جائز نہیں ہے۔ اچھا، جس جانور کے تھن سوکھ چکے ہوں، خشک ہو چکے ہوں یا خراب ہوں یا کٹے ہوئے ہوں تو اب اس میں کیا ہے، تو ناظرین بکری کا اگر ایک تھن سوکھا ہوا ہے یا خشک ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ گائے یا اونٹنی ہے یا بھینس ہے، اس کے 2 تھن اگر خشک ہوں یا کٹے ہوئے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ 1 تھن اگر ہے گائے کا یا بھینس کا تو ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ناظرین ایک بات اور بھی ہے کہ بھیڑ ہے یا دمبا ہے، اس کی اون کاٹ لی گئی ہے تو قربانی بالکل جائز ہے، اور اسی طریقے سے کان ہے، دم ہے یا چکی وغیرہ بھی 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو جائز ہے قربانی، 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، عیبدار ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، قربانی کا جانور آپ نے لیا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، اللہ نہ کرے، تو اگر کسی نے قربانی کا جانور لیا ہے، چوری ہو گیا، گم ہو گیا یا مر گیا، تو اگر جس نے جانور لیا وہ غنی ہے، مالدار ہے تو دوسرا جانور لے لے، اور اگر غریب ہے، اسے بڑی مشکل سے لیا تھا پیسے جوڑ کر اور جانور لے لیا، اب مزید پیسے اس کے پاس نہیں ہے تو اب اس پر قربانی نہیں ہے۔ اچھا، جانور لیا آپ نے، لینے سے پہلے عیبدار نہیں تھا، بالکل صحیح تھا، لیکن آپ نے لیا، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے عیب پیدا ہو گیا یا بھاگا، عیب پیدا ہو گیا، تو اب ایسا عیب پیدا ہوا کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی دیکھا جائے گا کہ جس کی گائے ہے، جس کا جانور ہے، اگر وہ مالدار ہے تو دوسرا جانور لے کر قربانی کر دے، لیکن اگر یعنی غریب ہے، پیسے نہیں ہے، تو اسی کی قربانی اس کے لیے جائز ہوگی، لیکن مالدار کے لیے دوسرا جانور اسے لینا ہوگا۔ فقیر ہے یعنی غریب ہے تو اس کی اسی قربانی میں ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ جانور بالکل صحیح ہے، قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، گرا یا کچھ بھی ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی یا عیب پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں چونکہ قربان کر ہی رہے ہیں نا، تو اگر عیبدار ہو بھی چکا ہے تو تب بھی قربانی جائز ہوگی۔ اچھا، بھینس ہے یا گائے ہیں، اگر پیٹ میں بچہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی قربانی یعنی پہلے سے معلوم ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے، لیکن لے لیا ہے قربانی کی تو قربانی جائز ہوگی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہم نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی عرض کروں، آخری بات ہے میری، کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغی، شتر مرغ، نیل گائے اور ہرن، یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے، گوشت کھانا جائز ہے، لیکن قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وحشی جانور ہے، اور وحشی جانور انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جو پیٹ اینیملز ہیں نا، جو پالتو جانور ہیں، جیسے گائے، بھینس، اونٹ، اونٹنی، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، ان کی قربانی جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ قربانی کے معاملات میں لاپرواہی نہ کرنا کہ تم لے لو، تم کر لو، یہ کر لو، نہیں، اس میں لاپرواہی نہ کرنا، اسے لینا، اس سے محبت کرنا، اسے پالنا۔ جب تمہیں محبت ہو جائے نا تو پھر نحر میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہوتا ہے تو پھر اپنی ہاتھوں سے اپنی محبتوں کو قربان کیجیے، اپنی انا کو، اپنی ذاتی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ایسی قربانی جیسی قربانی کرنے کا حق ہے ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔